یہ لوگ کتنے بے شرم ہیں، یہ بیٹھے ہیں کہ ایک سیاسی لیڈر کو پھانسی ہو جائے۔ اگر وہ پھانسی ہو بھی گیا تو کیا ملک میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گا؟ ان کے نزدیک پاکستان ویسا ہی رہے گا، پاکستانی عوام ویسے ہی رہیں گے۔ ان کے نزدیک ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی ہوا ہے تو کوئی کچھ تبدیلی نہیں ہوئے ہے، اچھا ہوا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا ہوا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کامنٹ میں بتائیے، ویڈیو آخر تک دیکھیے۔ یہ جو افتخار جیسے لوگ ہیں، یہ پاکستان میں صحافت کی دعوے دار ہے کہ ہم صحافی ہے۔ صحافی کا کام یہ نہیں ہے کہ کسی جماعت کے لیڈر کو پھانسی پہ لٹکاؤ یا اس کے لیے خوشی مناؤ یا یہ کہو کہ اگر وہ پھانسی ہو بھی جائے تو کیا ہوگا۔ ویڈیو دیکھیے، کامنٹ میں اپنے رائے بتائیے۔ یہ آرگیومنٹ پھر جس طرح افتخار صاحب نے فرمایا، وہ کہتے ہیں یہ انسرٹنٹی کیوں کریٹ کی جاتی ہے اور کون سا ڈنڈا؟ تاریخ اب سے شروع نہیں ہوئی، تاریخ تو بہت پہلے کی ہے۔ لگ بھگ اسی طرح کی بات ہم ڈسکشن میں بھی کرتے ہیں کہ پہلے بھی ہمارے ملک میں ایک تاریخ رہی ہے، تاریخ آج بھی بن رہی ہے، لیکن کیا بالکل ریشنلی اگر سوچا جائے، بالکل ہی تحریک انصاف کے آرگیومنٹ میں کوئی دم نہیں ہے کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یا ہمیں انصاف نہیں مہیا ہو رہا یا عدالتی نظام میں حکومتی مداخلت بہت ہے؟ منیب صاحب، عمران خان صاحب سے جو غلطیاں ہوئی ہوئی ہیں، جو نالائکیاں ہوئی ہیں، جو کمپٹنسی کے ایشوز ہیں، جس طریقے کی طرز سیاست ہے، اس میں میرا خیال میں مجھے اپنی رائے کو دوبارہ اظہار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کافی حد تک لوگ تو اب جانتے ہیں۔ مطلب ہمارے بارے میں تو اب اینکرز کے بارے میں تو یہ بھی کہا جاتا ہے نا، جیسی کسی کو ٹی وی پہ دیکھتے ہیں تو لوگوں کو پہلے ہی پتا ہوتا ہے اس نے کیا کہنا ہے۔ تو اس لیے میری کیا رائے ہے اس سلسلے میں وہ تو ہے، لیکن میرا اختلاف نا تھوڑا سا اس آرگیومنٹ کے ساتھ ہے۔ مجھے اس کے اندر ایک فلا نظر آتا ہے جب یہ کہا جاتا ہے کہ جناب بھٹو کے دور کے اندر جو ہے وہ کوڑے مارے جاتے تھے، بھٹو کے دور کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو اٹھایا جاتا تھا، کال کوٹری میں ڈالا جاتا تھا، تو وہ دو دور ہی کیا تھا جب وہاں پہ ظلم و ستم ہوا تھا؟ یہ تو ہے ہی کچھ نہیں۔ یا یہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے اب تک دیکھا ہی کیا ہے؟ کچھ نہیں دیکھا۔ مجھے اس پہ تھوڑا سا پرابلم یہ ہے کہ پھر میرے خیال میں بھٹو صاحب کے دور کے اندر نا، شاید اس وقت اگر اسی طرح کوئی ٹاک شو ہوتا، اسی طرح کوئی تجزیہ ہوتا، تو شاید اس وقت بھی شاید کوئی یہ کہتا کہ کیا کیا ہے، زیادہ سے زیادہ کال کوٹری میں ڈالا ہے نا، زیادہ سے زیادہ کیا کیا ہے، کوڑے مارے ہیں، یہی کیا ہے نا۔ تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے آج سے 100 سال پہلے تو گردنیں اڑا دی جاتی تھی۔ تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ لکڑیوں کے ساتھ کھڑا کر کے آگ لگا دی جاتی تھی۔ تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ قلعوں کی دیواروں کے اوپر کھڑا کر کے دھکا دے دیا جاتا تھا۔ تو ابھی تو تم نے دیکھا ہی کیا ہے، تم نے ابھی برداشت ہی کیا ہے۔ سو میرا اعتراض اس بات پہ تو یعنی کہ بیسکلی جب تک ہم اس لیول پہ نہیں آئیں گے، جب تک ایک سیاسی جماعت کے ساتھ وہ سب کچھ نہیں ہوگا، تو اسے غلط نہ کہا جائے، اسے یہ نہ کہا جائے کہ نہیں جناب واقعی الیکشن کے اندر بھی کوئی دھاندلی ہوئی، واقعی یہاں پہ جو ہے وہ کورٹ کیسز بھی جو ہے وہ اسی طرح اسی ڈگر کے اوپر چلتے رہے۔ بطور ایک صحافی میرا تو یہ کام ہے کہ مجھے جب وہ نظر آئے تو میں تب کہوں یہ غلط ہے۔ میں یہ آرگومنٹ بھی یہ غلط ہے کہ جناب، میں کئی صحافیوں سے مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے جب ان سے سوال کیا جاتا ہے جناب 2024 میں دھاندلی ہوئی تھی، وہ آگے سے کہتے ہیں 2024 میں وہی ہوا تھا جو 2018 میں ہوا تھا۔ یار بات یہ کہ 2018 میں دھاندلی ہوئی تھی، ہاں جی 2018 میں ہوئی تھی، تو 2024 کہنے کے منہ کی ٹیپ لگ جاتی ہے، تو پھر یہ بھی کہے نا کہ ہاں جی 2024 میں بھی وہی سب کچھ ہوا جو 2018 میں ہوا تھا۔ بطور صحافی آپ کے سامنے جب غلط ہو تب بولیں کہ غلط ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ایک سرٹن سٹینڈرڈ ہے؟ سرٹن سٹینڈرڈ کیا ہے؟ سرٹن سٹینڈرڈ یہ ہے کہ ایک سیاسی جماعت کے لیڈر کو پھانسی ہوئی تھی، اچھا جی انتظار کریں عمران خان صاحب کا کہ جناب ان کو پھانسی دی جائے، تب ہم کہیں گے ہاں ہن تو پیپلز پارٹی سے برابر ہیں۔ اس سے پہلے تجھے کچھ نہیں تھا۔ یہ بالکل اسی طرح یہ ایک بڑے بھائی کو جو ہے وہ آج سے 10 سال پہلے مکہ مارا گیا تھا، اس کے چھوٹے بھائی کو 10 سال کے بعد چپیڑ ماری گئی، وہ روتا ہوا ماں کے پاس آیا، کہا کیا ہوا ہے؟ جی مجھے چپیڑ ماری گئی، اور نہیں تیرے پرا نو تے مکہ ماریا سی۔ وہ ماں وہ کہے جی ماں جب میں نے مکہ نہیں پائے گا تو میں نے پیار نہیں کریں گی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو دیواروں سے پھینک کے مارا گیا، آپ بات کر رہے ہیں آج سے 600 سال پہلے کی۔ آپ نے یہ کہا، غلط تھا نا؟ آپ نے کہا کہ آپ 600 سال کی پہلے کی بات کر رہے ہیں، میں آج کی بات کر رہا ہوں۔ میں مطالبہ یہ تو کہہ رہا ہوں سر کہ یہ نہیں ہونا چاہیے نا۔ آپ کی میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ مجھے بتائیں کہ کیا ان کے پی ٹی آئی کے جو گرفتار شدہ لڑکے تھے وہ رہا ہوئے یا نہیں ہوئے؟ کیا مقدمات واپس ہوئے یا نہیں ہوئے؟ کیا 19 مقدمات ایک دن میں ختم ہوئے یا نہیں ہوئے؟ تو یہ بھی تو حقیقت ہے نا۔ سر میں نے کب کہا ہے؟ میں یہ بات نہیں کہہ رہا کہ ختم ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ بات سوال یہ ہے کہ آپ کا قانونی طریقہ کار کیا درست ہے؟ کیا یہاں پہ جس قسم کے کیسز بن رہے ہیں کیا وہ جینون ہیں؟ کیا درست ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ سے پہلے میں کہہ چکا ہوں، نو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ پروسیکیوشن
जब तक किसी को साबित न कर सके मुलजम, उसको राइट सर मैं आर्गुमेंट मिलना चाहिए। सर बेसिकली जो इस्तदलाल है वो ये है, मैं आपकी राय भी बहुत मोहतरम है, मंसूर अली खान साहब भी मोहतरम है, पर ये फरमाइएगा ये जो शुगर का और पेट्रोल का क्राइसिस कहूँ या ऑब्वियसली कीमतों के हवाले से जो तनकीद हुकूमत पर हो रही है, शुगर पर ये कि एक्सपोर्ट की इजाज़त क्यों दी, और अगर एक्सपोर्ट की इजाज़त दे दी थी तो फिर आपको इम्पोर्ट क्यों करनी पड़ी है, एक ये, और दूसरा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के ऊपर जिस तरह से तनकीद होती रही है माजी में, आज हुकूमत पर हो रही है, क्या कोई लेसन्स हैं जो कोई हुकूमत सीखती है, या ये बस ऐसे ही है कि जब आप ऑपोजिशन में हो तो तनकीद करना आसान है और जब हुकूमत में हो तो दिफा करना मुश्किल? मुनीब साहब, ये घिसी घिसाई एक पुरानी टेप है जो हर ऑपोजिशन जो है वो इस्तेमाल करती है। अच्छा, जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी और ये लोग ऑपोजिशन में थे, इनको पता था, इनको सब पता था कि बेसिकली पेट्रोल की प्राइसेस किस तरह ऊपर नीचे हो रही हैं, वजह क्या है, इंटरनेशनल जो प्राइसेस होती हैं उसका क्या असर होता है लोकल मार्केट्स के ऊपर, इनको सब पता होता है। डॉलर को जब आप डिप्रिशिएट करेंगे तो उसकी वजह से क्या फर्क पड़ेगा ऑयल प्राइस पे, सब पता होता है। लेकिन जाहिर बात है आपने सियासत करनी है। मरियम औरंगजेब साहिबा ने रात को बैठ के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना भी है, तुम्हें शर्म नहीं आई, तुमने रात को जो है वो प्राइसेस बढ़ा दी। भाई पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती ही रात को है, रात के 12 बजे सब कुछ होता है, सब जानते हैं, हर 2 हफ्ते के बाद ही सब कुछ होता है। लेकिन उन्होंने करनी थी पॉलिटिक्स, उन्होंने की। आज भी ये सूरत हाल है कि इस ऑपोजिशन को भी पता है, जारी बात है, अब तो ये खुद भी हुकूमत पे रहना है, इनको भी पता है कि ये क्या होता है, लेकिन जारी बात है अब इनकी बारी है, इन्होंने भी ये करना है और इन्होंने कहना है कि जनाब ये देखें कितना जुल्म किया कर रहे हैं। और इंप्रेशन दोनों साइडें यही देंगी कि हम अगर आ गए ना तो जैसे हमारे तो तेल के कुएं हैं और हम पाकिस्तान को अपने तेल के कुओं से जो है वो तेल देना शुरू कर देंगे और पेट्रोल की कीमतें नीचे आ जाएंगी। शुगर की आपने बात की, मेरे भाई पाकिस्तान के तमाम बड़े सियासी खानदान जो है वो इस शुगर माफ कीजिएगा शुगर माफिया का हिस्सा है, ठीक है। इन्होंने अपने अपने मफादात देखने हैं और फिर ये आपको जस्टिफाई भी करके दिखाएंगे, आपको तावीलें भी देंगे। आप जरा सिर्फ इतना इनसे कह दें, जरा 1 मिनट के लिए इसकी इन्वेस्टिगेशन करने वाली, ये शुगर प्राइसेस को कंट्रोल करने वाली जो कमेटी है उसमें कोई सियासतदान शामिल ना हो, उसमें कोई शुगर मिल मालिक जो है दूर दूर से उसका कोई रिश्ता ना हो, और उसके बाद टोटली इंडिपेंडेंट जरा एक इंक्वायरी बना के दिखाइए, उसके बाद देखिए इनका हाल क्या होता है। लेकिन मजाल है कभी इस तरह हो, मजाले कभी आने दें सबके, और तमाम जितनी सियासी जमातें हैं सबके अपने 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 कहीं ना कहीं स्टेक्स रहे हैं, चाहे वो शरीफ खानदान हो, चाहे वो भुट्टो खानदान हो, चाहे वो ये क्या नाम है इनके, इससे पहले जो बख्तियार साहब, खुसरो बख्तियार साहब की शुगर मिले हों, हुमायूं अख्तर साहब की शुगर मिले हों, सबके अपने 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 स्टेक्स हैं। और ये सब जानते हैं कि 2 नंबरी हो रही है, सब जानते हैं ज्यादती हो रही है आम आवाम के साथ, लेकिन नजरें दूसरी तरफ कर लेते हैं और उनको फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं अगर दूसरे को फायदा हो रहा है तो मुझे भी तो हो रहा है ना, होता रहा, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं, अवाम मरती है तो मरे, डजंट मैटर। ये तरीन साहब के खिलाफ जो इंक्वायरी थी वो भी शायद उसका मकसद ज्यादा तरीन साहब को टाइट करना ही था इमरान खान साहब के दौर में, वो इट हैड लेस टू डू विद द इन्वेस्टिगेशन इटसेल्फ, वो ज्यादा तो उन्हें कॉर्नर करने के लिए अपेरेंटली की गई थी जो एफआईए ने की थी। तो वो कॉर्नर ऐसा हुआ था कि वो एक अपने कॉर्नर बना के चले गए थे फिर उन्होंने ऐसा कॉर्नर बनाया था कि पंजाब असेंबली में और नेशनल असेंबली में उनका अपना ही एक कॉर्नर बन गया था। तो फिर ये पॉलिटिक्स में तो फिर होता है फिर। एब्सोल्युटली, मुझे आई एम ग्रेटफुल कि आपने वक्त दिया, आई अंडरस्टैंड कि आपने जाना है। ये जो पेट्रोल और शुगर का क्राइसिस है इफ्तिखार साहब, आपके नजदीक ये अच्छा, ये हम हर दफा सुनते हैं और हर दफा यही सब कुछ हो रहा होता है, डू यू एग्री विद दिस कि ये शायद हमारा गवर्नेंस मॉडल है कि रिगार्डलेस के कोई ट्रांसपेरेंसी की जितनी मर्जी बात करे लेकिन तनकीद फिर भी होती है। एक तो ये कि शायद हमने तनकीद करनी होती है या तनकीद होती है। ये बिल्कुल सही कहा कि हमारे पास तेल के कुएं नहीं है और हमें तेल बाहर से खरीदना पड़ता है। अब जब मार्केट इंटरनेशनल में चढ़ाव आएगा तो इधर भी कीमतें बढ़ेंगी, अगर उधर कम कीमत होती है तो हमें फायदा नहीं मिलता। आई एग्री विद दिस पॉइंट ऑफ व्यू। हर हुकूमत में ऐसा होता है और होता जा रहा है। गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है, अवाम बिल्कुल बेहिसी में उस हद तक पहुँच। वैसे मंसूर अली ख़ान भी बहुत कम हक़ का साथ देते हैं, लेकिन इस वीडियो में उसने काफ़ी हद तक हक़ अदा किया है। अगर हम ये समझते हैं कि इमरान ख़ान को फांसी लगाई जाए तो इससे क्या होगा, अवाम कुछ दिन मुंतशिर रहेंगे, फिर सब नॉर्मल पोजीशन पर आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यही चीज़ें जो है मुल्क को तबाह कर रहे हैं। हम 80 साल से यही तो बार बार करके आ रहे हैं कि
ہم کسی لیڈر کو، مقبول لیڈر کو، جو زمانے کا مقبول لیڈر ہوتا ہے، اس کو کبھی ہم نااہل کرتے ہیں، کبھی اقتدار سے ہٹا کر کبھی اس کو جیل میں ڈالتے ہیں، کبھی جلا وطن کرتے ہیں۔ تو یہی جو ہم کر رہے ہیں 80 سال سے، اسی وجہ سے ہمارا ملک جو ہے، ایک تو وہ جمہوریت اب جمہوری نہیں رہا ہم، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے کوئی ترقی نہیں کی، ہم نے کوئی خوشحالی نہیں دیکھی۔ ہم بس یہی اپنے اپنے لیڈر کو بچانے کے لیے سڑکوں پہ نکلتے ہیں، اپنے اپنے لیڈر کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، اور جس کو عوام اقتدار میں لاتے ہیں اس کو اقتدار نہیں ملتے۔ اگر کسی کو غلطی سے مل بھی جائے تو پھر اگلے 1-2 سال میں وہ اپنے اقتدار سے فارغ ہوتا ہے، یا جلا وطن، یا جیل، اور یا پھانسی۔ تو یہ پاکستان کا ایک بہت بڑا سچویشن ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنے بھی سڑکیں بند ہوئی ہے، جتنے بھی انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا ہے، اور جتنے بھی لوگ ان احتجاجات میں جو 80 سال میں ہوئے ہیں، ان میں ان کو نقصان پہنچے ہے، اکانومی کو نقصان پہنچے ہے، اگر یہ سب نہ ہوتا، ایک اسٹیبلائز پاکستان ہوتا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان بہت زیادہ آگے نہ ہوتا، ترقی نہ کر پاتا؟ ہم فورن پالیسیز میں بھی، ہم اکانومی میں، اور ہم باہر کے ممالک سے تجارت میں بھی بہت ترقی کر پاتا، لیکن بدقسمتی سے ہم نے سارا ٹائم اسی چیز پہ ضائع کیا ہے۔ ہم احتجاج کرتے ہیں، ہم کسی کو مقبول بنا کر اقتدار دیتے ہیں، پھر وہ اسٹیبلشمنٹ اور طاقتور لوگ جو ہے اس سے فارغ کر دیتے ہیں۔ تو یہی بس پروسیس ہو رہے ہیں، عوام اور طاقتور لوگوں کے درمیان یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ تو اس لیے پاکستان جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا ہے۔ افتخار صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک لیڈر پھانسی بھی ہو جائے تو کیا ہوگا، یہی تو ہو رہا ہے، بار بار یہی پھانسی ہے، اس لیے تو ملک ترقی نہیں کر رہا۔ آپ جیسے صحافیوں پر لعنت ہو، وہ حق نہیں بول سکتے تو جھوٹ کیوں اور نفرت کیوں پھیلانا چاہتے ہیں؟ ایک مقبول لیڈر جو پاکستان کا 80% لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، چاہے وہ اقتدار میں ہے یا نہیں ہے، جیل میں ہے، آپ اسے ملزم یا مجرم ٹھہراتے ہیں، لیکن لوگ پسند کرتے ہیں۔ کیوں؟ لوگوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچاتے ہو۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں۔